تصور کریں ہندوستان کے ایک بہت ہی دور دراز گاؤں کا منظر، مطلب ایک بالکل کچا سا اسکول ہے اور وہاں ایک استاد بیٹھا ہے۔ اس استاد کے پاس نہ تو کوئی بہت مہنگا جدید ترین لیپ ٹاپ ہے اور نہ ہی اسے پائتھن، جاوا یا کسی بھی قسم کی کمپیوٹر کوڈنگ کا کوئی علم ہے۔ ظاہر ہے۔ اس کے ہاتھ میں بس ایک عام سا تھوڑا پرانا اسمارٹ فون ہے، لیکن یہ شخص اسی فون کے ذریعے کچھ ایسا کرنے والا ہے جو چند سال پہلے تک دنیا کی بڑی بڑی مہنگی لیبارٹریز کے سائنسدانوں کے لیے بھی بس ایک خواب ہی تھا۔ بالکل۔ وہ ایک عالمی معیار کا مقامی ثقافت سے جڑا ہوا سائنس کا پورا نصاب تیار کر رہا ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بالکل یہی ہے، یعنی اے آئی فلوئنسی۔ صحیح، مصنوعی ذہانت میں مہارت۔ ہاں، مصنوعی ذہانت میں مہارت۔ ہمارے ذرائع کا سب سے بڑا دعویٰ ہی یہ ہے کہ اے آئی کا مؤثر استعمال اب کسی کمپیوٹر انجینئر کی جاگیر نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ جی، ایک نیا ہنر ہے جو 4D فریم ورک یعنی تفویض، وضاحت، پرکھ اور ذمہ داری پر کھڑا ہے، اور اس کے لیے کسی ڈگری کی نہیں، صرف عام انسانی شعور کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اس فریم ورک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سے جڑے اس خوف کو بے نقاب کرتا ہے جس نے ہم انسانوں کو گھیر رکھا ہے۔ ہاں، وہ ایک ڈر سا ہوتا ہے نا۔ بالکل، مطلب جب بھی مصنوعی ذہانت کا ذکر آتا ہے تو اکثر ذہنوں میں وہ پیچیدہ الگوریدمز، دیوا ہیکل سرورز اور پتہ نہیں کیا کیا نیورل نیٹ ورکس کا خاکہ ابھرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس گاؤں کے استاد کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ اصل طاقت ٹیکنالوجی کے اندر نہیں بلکہ اس انسانی سوچ کے اندر چھپی ہے جو اس مشین کو ہدایات دیتی ہے۔ ہدایات دینا۔ جی، کیونکہ مشین تو بس ایک خام طاقت ہے، اور یہ 4 اصول اس طاقت کو ایک تعمیری سمت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی لیبارٹری کی نہیں بلکہ ایک منظم سوچ کی ضرورت ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ضرور۔ مشین اور انسان کے درمیان یہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھے بغیر ہم ان 4 اصولوں کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ بالکل نہیں جا سکتے۔ ذرائع نے اے آئی کے ساتھ تعامل کے بنیادی طریقوں کا ذکر کیا ہے، جن میں آٹومیشن اور آگمنٹیشن سب سے اہم ہیں۔ اب دیکھیں، اگر وہ استاد سیدھا اپنے اسمارٹ فون پر اے آئی ایپ کھول کر لکھ دے کہ کل کے لیے سائنس کا پورا سبق لکھ دو، تو مشین 1 سیکنڈ میں سبق تیار کر دے گی۔ ہاں، وہ تو کر دے گی۔ یہ آٹومیشن ہے، مشین نے انسان کا کام خود کر دیا۔ بظاہر یہ بہت تیز اور پرکشش لگتا ہے کہ بس ایک بٹن دبایا اور کام مکمل۔ صحیح۔ تو پھر ذرائع کے مطابق خاص طور پر تعلیم کے میدان میں اس طریقے کو غیر تسلی بخش کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آٹومیشن دراصل انسان کو تخلیق اور سوچ کے عمل سے مکمل طور پر منہا کر دیتی ہے۔ مطلب انسان کا کردار ہی ختم؟ جی بالکل۔ جب مشین نے سارا سوچنے کا کام خود کر لیا تو اس کام کی روح ہی ختم ہو گئی۔ اس کے برعکس عام آگمنٹیشن ایک بالکل مختلف طرز عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، انہیں ختم کرنا نہیں۔ اچھا، اضافہ کرنا۔ ہاں، اگر وہ استاد مشین سے یہ کہے کہ میں بچوں کو پودوں کی نشو و نما پڑھانا چاہتی ہوں، آؤ مل کر کچھ ایسی مثالیں سوچیں جو ہمارے گاؤں کے ماحول، یہاں کے موسم اور یہاں اگنے والی فصلوں سے مطابقت رکھتی ہوں۔ ارے واہ! تو یہاں مشین ایک ٹول سے نکل کر ایک سوچنے والے ساتھی یا تھنکنگ پارٹنر کا روپ دھار لیتی ہے۔ تھنکنگ پارٹنر، یہ لفظ بہت زبردست ہے۔ بالکل، اور اس عمل میں استاد کی اپنی تخلیقی صلاحیت کم نہیں ہوتی بلکہ مشین کی رفتار کے ساتھ مل کر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا مشین واقعی سوچ سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے آگمنٹیشن تو تب ہو جب سامنے والا کوئی مشورہ دے۔ کیا ہم صرف ایک ایپ کھول کر یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مقامی فصلوں کے بارے میں بالکل درست مشورہ دے گی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا یہیں سے وہ پہلا قدم شروع نہیں ہوتا جسے ذرائع کام کی تفویض یا ڈیلیگیشن کہتے ہیں؟ بالکل۔ مطلب اگر ہمیں اے آئی کو ایک ساتھی بنانا ہے تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون سا کام انسان کے ذمے ہے اور کون سا مشین کے؟ یہ تو ویسے ہی جیسے کسی دفتر میں مینیجر اپنے عملے میں کام بانٹتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو مسئلے کا شعور یا پرابلم اویئرنیس ایک قطبی ستارے کی طرح ہے۔ قطبی ستارے کی طرح کیسے؟ یعنی جب تک انسان کو اپنی منزل
اور اپنے اصل مسئلے کا قطعی علم نہ ہو، مشین اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ اسے یوں سمجھیے کہ مشین کے اندر لارج لینگویج ماڈلز کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس اربوں پیرامیٹرز ہیں۔ وہ ریاضیاتی راستے جو الفاظ کو جوڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ مشین دنیا بھر کا ڈیٹا سیکنڈوں میں کھنگال سکتی ہے، لیکن اس کے پاس اس مخصوص گاؤں کی ثقافت اور ان بچوں کی نفسیات کا کوئی زمینی شعور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تفویض میں ہم انسان اور مشین کی طاقتوں کا تبادلہ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ بھاری بھرکم معلومات اکٹھا کرنے، حقائق تلاش کرنے اور خاکہ بنانے کا کام مشین پر ڈال دیا جائے کیونکہ وہ یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتی ہے۔ جبکہ اس معلومات کو مقامی رنگ میں رنگنے اور یہ فیصلہ کرنے کا کام کہ اب بچوں کے لیے کیا چیز دلچسپ ہوگی، یہ انسان اپنے پاس رکھے۔ ہاں، یہ ایک بہترین شراکت داری ہے۔ زبردست۔ اور اس شراکت داری میں ایک اور عنصر بھی شامل ہے جسے پلیٹ فارم کا شعور یا پلیٹ فارم اویئرنیس کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہر مشین یا اے آئی ماڈل ہر کام کے لیے نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کچھ ماڈلز تحریر لکھنے میں ماہر ہیں، کچھ ماڈلز تصاویر بنانے میں بہتر کام کرتے ہیں اور کچھ ڈیٹا کے تجزیے میں۔ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کے کام کے لیے کون سا اوزار استعمال کر رہا ہے۔ بالکل۔ جب مسئلے کا شعور، پلیٹ فارم کا شعور اور کام کی درست تفویض ملتے ہیں، تب جا کر پہلا اصول یعنی ڈیلیگیشن مکمل ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے کام تو بانٹ لیا، لیکن مشین کو سمجھایا کیسے جائے کہ اسے کرنا کیا ہے؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ ہمارے اس گاؤں کے استاد کو کوئی کمپیوٹر کی زبان تو آتی نہیں، تو وہ مشین کو یہ کیسے بتائے گا کہ اسے کیا چاہیے؟ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کسی کوڈنگ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس عمل کو پرومپٹ انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ ہاں، پرومپٹ انجینئرنگ۔ یہ نام سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، لیکن ذرائع نے اسے پروڈکٹ، پروسیس اور پرفارمنس کے 3 پہلوؤں میں تقسیم کر کے بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ بالکل، کیونکہ پرومپٹ انجینئرنگ دراصل مشین کے ساتھ ایک عام انسانی گفتگو کا نام ہے، لیکن ایک انتہائی منظم انداز میں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی نئے اداکار کو فلم کے سین کی ہدایات دے رہے ہوں۔ ارے واہ، اچھی مثال ہے۔ سب سے پہلے پروڈکٹ کی بات آتی ہے۔ مشین کو واضح طور پر بتانا پڑتا ہے کہ آخری نتیجہ کیسا دکھنا چاہیے۔ کیا وہ ایک مضمون ہو یا کہانی؟ جی، کیا وہ ایک مضمون ہو، ایک کہانی ہو یا چند نکات کی فہرست؟ پھر پرفارمنس کا پہلو آتا ہے، یعنی مشین کا رویہ کیسا ہو۔ رویہ؟ مشین کا رویہ؟ ہاں، ایک ہی سائنسی حقیقت کو اگر ایک سخت مزاج سائنسدان کے انداز میں لکھا جائے تو وہ الگ ہوگی، اور اگر ایک شفیق اور مزاحیہ استاد کے انداز میں لکھا جائے تو وہ بالکل مختلف ہوگی۔ تو اگر ہمارا استاد ایپ پر لکھتا ہے کہ ایک مزاحیہ کہانی نویس کا کردار اپناؤ، یہ پرفارمنس ہو گئی، اور مجھے نظام شمسی کا تصور 10 سال کے بچوں کے لیے کہانی کی شکل میں لکھ کر دو، یہ پروڈکٹ ہو گیا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ لیکن تیسرا پہلو یعنی پروسیس، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک کمپیوٹر کو یہ کیوں بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیسے سوچے؟ یہ بہت عام الجھن ہے۔ مطلب مشین کا کام تو بس نتیجہ دینا ہے، ہم اس کے سوچنے کے عمل میں کیوں مداخلت کریں؟ یہ مشین کی اندرونی میکینکس کو سمجھنے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ لارج لینگویج ماڈلز دراصل اگلے لفظ کی پیشین گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اکثر غلطیاں کر سکتی ہے کیونکہ وہ جلد بازی میں اگلا لفظ چنتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اسے تھنک فرسٹ اپروچ کے تحت یہ ہدایت دیں کہ جواب دینے سے پہلے اپنی منطق کو مرحلہ وار بیان کرو، تو مشین کا اندازہ لگانے کا عمل بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ ہاں، یعنی اسے قدم بقدم چلانا۔ بالکل، جب وہ قدم بقدم سوچنے کے پروسیس سے گزرتی ہے تو وہ ان ریاضیاتی راستوں کو زیادہ درستگی سے جوڑ پاتی ہے اور حتمی جواب کہیں زیادہ معیاری ہوتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اور اسی بات چیت کے دوران ذرائع نے درجہ حرارت یا ٹمپریچر کی ایک بہت ہی عجیب سی مثال دی ہے۔ ہاں، وہ ابلتے پانی والی۔ جی، جب میں نے پہلی بار پڑھا تو حیران رہ گیا کہ کیا ہم واقعی مشین کے دماغ کا درجہ حرارت بڑھا یا کم کر سکتے ہیں؟ ذرائع نے ابلتے ہوئے پانی اور برف کے کرسٹلز کی تشبیہ استعمال کی ہے۔ اس کا حقیقت میں کیا مطلب ہے؟ کوئی مشین کیسے گرم یا ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ ٹیمپریچر دراصل کوئی حرارت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگورتھم کی سیٹنگ ہے جو مشین کی تخلیقی صلاحیت کو کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا۔
جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر ہائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشین اگلے لفظ کا انتخاب کرتے وقت صرف سب سے زیادہ متوقع الفاظ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ نئے الفاظ ڈھونڈتی ہے۔ ہاں، وہ کم متوقع اور قدرے غیر معمولی الفاظ کو بھی چن سکتی ہے۔ یہ بالکل ابلتے ہوئے پانی کے مالیکیولز کی طرح ہیں جن کی حرکت میں بے ترتیبی اور آزادی ہوتی ہے۔ ارے واہ! اس کے نتیجے میں جو تحریر سامنے آتی ہے وہ بہت تخلیقی، غیر متوقع اور دلچسپ ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارا استاد کوئی ایسا سبق بنا رہا ہے جہاں اسے صرف ٹھوس حقائق چاہیے، مثلاً ریاضی کا کوئی اصول یا کوئی تاریخ ہے، تو وہ ٹمپریچر کو کم کر دے گا، بالکل، جس کا مطلب ہے برف کے کرسٹلز جیسی ٹھوس، سخت اور انتہائی متوقع حالت، صحیح، جہاں مشین اپنی طرف سے کوئی تخلیقی اڑان نہیں بھرے گی بلکہ سختی سے حقائق پر قائم رہے گی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذرائع نے فیو شارٹ لرننگ کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی مشین کو ایک یا دو پرانی مثالیں دینا کہ پچھلی بار کشش ثقل ایسے پڑھائی تھی، اب روشنی کے بارے میں اسی انداز میں سبق تیار کرو۔ یہ سب چیزیں دوسرے اصول یعنی ڈسکرپشن یا وضاحت کا حصہ ہے۔ لیکن فرض کریں ہم نے بہترین پرومپٹ دیا اور اے آئی نے بہت شاندار کہانی لکھ کر دے دی، کیا اب ہمارا کام ختم ہو گیا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ مشین کا دیا ہوا جواب حتمی ہوتا ہے۔ اچھا، یہیں سے تیسرا اور سب سے نازک مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے ڈسرنمنٹ یا پرکھ کہا جاتا ہے۔ پرخ؟ اے آئی نے جواب تو دے دیا، لیکن کیا اس پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ پرکھ کی بھی وہی 3 سطحیں ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ پروڈکٹ کی سطح پر یہ دیکھنا کہ کیا مشین کی دی گئی معلومات واقعی درست ہے۔ پروسیس کی سطح پر یہ جانچنا کہ کیا مشین نے جو منطق استعمال کی وہ ٹھیک تھی۔ صحیح۔ اور پرفارمنس کی سطح پر یہ دیکھنا کہ کیا اس نے واقعی اسی مزاحیہ کہانی نویس کا کردار نبھایا جس کا ہم نے اسے کہا تھا۔ اس پرکھ کی اہمیت مجھے تب سمجھ آئی جب میں نے ذرائع میں موجود تکنیکی خطرات کے بارے میں پڑھا۔ وہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ہیلوسینیشن۔ اوہ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہیلوسینیشن مجھے بالکل ایسے ہی لگا جیسے محلے کا کوئی بہت پراعتماد شخص جسے خود تو راستے کا علم نہ ہو، لیکن وہ آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کسی انجان راستے پر بھیج دے۔ ہاں بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ یہ مشین ایسا کیوں کرتی ہے؟ اگر اسے جواب نہیں معلوم تو وہ سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ مجھے نہیں معلوم؟ وہ جھوٹ کیوں بولتی ہے، اور وہ بھی اتنے اعتماد کے ساتھ؟ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ مشین کے جھوٹ بولنے کی وجہ کوئی بدنیتی نہیں ہے۔ اچھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ ماڈلز صرف اگلے لفظ کی پیشن گوئی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کی پوری ساخت اس بات پر کھڑی ہے کہ جملے کو روانی کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ روانی برقرار رکھنی ہے۔ بالکل۔ جب ان کے پاس کسی سوال کا جواب ان کے ڈیٹا میں موجود نہیں ہوتا تو ان کا الگورتھم رکنے کے بجائے جملے کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ متوقع الفاظ کو جوڑ کر ایک فرضی کہانی یا غلط حقیقت گھڑ لیتا ہے۔ ارے باپ رے! مشین کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت اور افسانے کے درمیان فرق کر رہی ہے۔ اس کے لیے سب کچھ صرف الفاظ کی ایک زنجیر ہے۔ تو اگر ہمارا استاد مشین سے کسی پرانے مقامی ہیرو کے بارے میں پوچھے جس کا ذکر انٹرنیٹ پر زیادہ نہ ہو، تو مشین شاید پورے اعتماد کے ساتھ ایک فرضی کہانی سنا دے۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر استاد بغیر پرکھے اسے کلاس میں سنا دے تو یہ ایک بہت بڑی تعلیمی تباہی ہوگی۔ 100%۔ اس کے علاوہ نالج کٹ آف ڈیٹ کا بھی ذکر ہے، جی، یعنی مشین کو ایک خاص تاریخ کے بعد کی دنیا کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس کا ڈیٹا 2023 تک کا ہے تو اس کے لیے 2024 میں ہونے والی سائنسی ایجادات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انہی تکنیکی خامیوں کی وجہ سے تو پرکھ اور ڈسکرپشن کے درمیان ایک لگاتار گفتگو اور فیڈ بیک لوپ چلتا رہتا ہے۔ فیڈ بیک لوپ؟ پرکھ کا مطلب صرف غلطیاں نکالنا نہیں ہے۔ جب استاد مشین کے جواب کو پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے مشین کوئی ایسی غلطی کرے جس کی اصلاح کرتے ہوئے استاد کے ذہن میں کوئی بالکل نیا آئیڈیا آ جائے۔ ارے واہ، یہ تو ایک نیا پہلو ہے۔ یا مشین کسی عام سی چیز کو ایک ایسے نئے زاویے سے پیش کرے جو استاد کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ ایک مسلسل مکالمہ ہے جو اس وقت تک چلتا ہے جب تک انسان اور مشین مل کر ایک ایسا نتیجہ پیدا نہ کر لیں جو دونوں اکیلے پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ڈیلیگیشن کے ذریعے فیصلہ کیا کہ کس کا کیا کام ہے، ڈسکرپشن کے ذریعے مشین کو ہدایات دیں، اور ڈسرنمنٹ کے ذریعے اس کے جواب کو پرکھ کر ایک بہترین سبق تیار کر لیا۔ بالکل۔
اب سبق کو لے کر استاد کلاس روم میں داخل ہوتا ہے اور یہیں سے ہمارا چوتھا اور آخری اصول سامنے آتا ہے، یعنی ڈیلیجنس یا ذمہ داری۔ صحیح۔ جب اس نتیجے کو حقیقی دنیا میں بچوں کے سامنے پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کی مکمل ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ ذرائع نے ڈیلیجنس کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے، خاص طور پر ٹرانسپیرنسی ڈیلیجنس اور ڈپلائمنٹ ڈیلیجنس کے حوالے سے۔ ڈپلائمنٹ یا حتمی اطلاق کی ذمہ داری مکمل طور پر انسان کی ہے۔ مشین کی کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اوزار ہے۔ مطلب مشین پر الزام نہیں ڈالا جا سکتا؟ بالکل نہیں۔ استاد یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچوں آج کی کہانی میں جو غلطی تھی وہ اے آئی ایپ کی وجہ سے تھی۔ صحیح۔ کلاس روم میں استاد کھڑا ہے، مشین نہیں، اس لیے حتمی نتیجے کی مکمل جواب دہی انسان کی ہی رہتی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سبق کا 80% حصہ مشین نے سوچا ہے اور انسان نے صرف اسے پرکھا اور تھوڑا سا بدلا ہے، تو کیا اس کام پر اپنا نام لگانا ایمانداری ہے؟ صحیح۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کی دنیا میں یہ ایک انتہائی اہم پیشہ ورانہ مہارت بن چکی ہے۔ ہنر ہے۔ اگر وہ استاد اپنے پرنسپل یا ساتھی اساتذہ کو بتاتا ہے کہ اس نے 4Ds کا استعمال کرتے ہوئے اس جدید ٹیکنالوجی سے یہ بہترین سبق تیار کیا ہے، تو یہ اس کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ ذمہ داری قبول کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ انسان ٹیکنالوجی کے کنٹرول میں۔ کتنا شاندار اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سفر رہا یہ۔ واقعی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ 4 اصول تفویض، وضاحت، پرکھ اور ذمہ داری ایک عام انسان کو بااختیار بناتے ہیں۔ اے آئی فلوئنسی کا تعلق کمپیوٹر سائنس کی ڈگری سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے اہداف کے واضح ہونے، بات چیت کے سلیقے، تنقیدی سوچ کی گہرائی اور اپنے کام کی ذمہ داری لینے سے ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک گاؤں کا استاد جس کے پاس کوئی ہائی ٹیک لیبارٹری نہیں، وہ بھی ان 4 اصولوں کی مدد سے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ذرائع میں ایک ایسی بات کا ذکر ہے جو ذہن کو ایک بالکل نئی سمت میں لے جاتی ہے۔ اسے اسکیلنگ کے قوانین یا اسکیلنگ لاز کہا گیا ہے۔ ہاں، اسکیلنگ لاز۔ یہ قوانین مشین کے ارتقاء کی ایک حیرت انگیز تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان قوانین کے مطابق جیسے جیسے ہم ان اے آئی ماڈلز کو بڑا کرتے جا رہے ہیں، انہیں مزید ڈیٹا اور کمپیوٹنگ پاور فراہم کر رہے ہیں، تو ان میں اچانک ایسی نئی صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں جن کی انسان نے باقاعدہ پروگرامنگ بھی نہیں کی تھی۔ ارے واہ، خود بخود۔ آپ آج کے اس تفصیلی جائزے کا وہ حتمی اور چیلنجنگ خیال ہے جو ہم سب سننے والوں کے ذہن میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر